بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں حسین اقبال ہوں، آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ تو جناب، جب انتظامیہ یا پولیس لوگوں کو ان کے بنیادی حقوق سے محروم کرے، ان کی حق تلفی کرے، ان پہ ظلم کرے یا فسطائیت جو ہے ان کا سامنا لوگوں کو کرنا پڑے، تو پھر لوگوں کے پاس ایک ہی آپشن ہوتی ہے کہ وہ عدالتوں کا راستہ اختیار کرے۔ لیکن جب عدالتوں کو بے توقیر کر دیا جائے، ان کے جو آرڈرز ہیں ان کو ہوا میں اڑا دیا جائے، تو پھر لوگوں کا رشتہ ریاست کے ساتھ کمزور ہوتا ہے۔ آج بھی اسلام آباد کے اندر جس طرح تماشا لگا رہا، جیسے رات تک عدالتی جو آرڈرز ہیں ان کو اسلام آباد کی پولیس نے ہوا میں اڑایا، تو یہ اسی چیز کے ثمرات ہیں جو بیج قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ عدلیہ کے نظام کے اوپر بوجھ کے طور پر بو کے گئے، اور جس کی وجہ سے یہ آج عدالتوں کو اتنی بے توقیری دیکھنی پڑی ہے۔ انتخابات سے پہلے بھی پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کو جس طرح سے گرفتار کیا جا رہا تھا، اور عدالتی راہداری ضمانتوں کے باوجود ان کو پولیس والے پکڑ کے لے جاتے تھے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اس وقت جو اصل میں نظام چلانے والے ہیں، جو عدالتوں کو بھی سیدھا کر لیں گے، جو عدالتوں کا بھی حال وہ کر لیں گے جو 26ویں آئینی ترمیم کے بعد کر دیا گیا، عدالتوں کے جس طرح پر کاٹے گئے۔ تو جب ان کو اس بات کا یقین ہے پولیس والوں کو کہ ہمارا عدالتیں بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتی، سسٹم پورا اس طرح سے پلان کر لیا گیا ہے جس طرح سے کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ جناب جج اپنی مرضی کے ہوں گے اور فیصلے اپنی مرضی کے کروا لیے جائیں گے، اور ہمیں پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا، ہم نے صرف طاقتوروں کو اور ان کے جو آگے رکھے ہوئے ڈمی حکومت ہے ان کو خوش کرنا، تو اس کے بعد ہمارا جو ہے وہ کوئی بندہ کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ تو آج جو اسلام آباد کے اندر تماشا لگا رہا وہ اسی کی بنیاد تھی، اور جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب جو چیف جسٹس آف پاکستان بن چکے ہیں، اور شاید ان کو خود یقین نہیں ہے اس بات کا کہ وہ چیف جسٹس آف پاکستان بن چکے ہیں، اور شاید پاکستان کی تاریخ کے سب سے بے اختیار چیف جسٹس آف پاکستان بنے ہیں۔ اور انہوں نے بھی تب بھی نہیں سوچا جب 26ویں آئینی ترمیم کے بعد یہ سارا کچھ عدلیہ کے ساتھ ہوتا، انہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا، تو ان کو شاید اس وقت انکار کر دینا چاہیے تھا۔ عدلیہ کے اندر لگتا یوں ہے کہ جیسے صرف جسٹس منصور شاہ صاحب اور منیب اختر صاحب نے یہ ذمہ داری لی، یا ان کے ساتھ جسٹس اطہر من اللہ صاحب کی بات کر لیں کہ جو آئین قانون کی باتیں کرتے ہیں، یا جو یہ کہتے ہیں کہ عدالتوں کو اتنا بے توقیر نہیں کرنا چاہیے۔ تو آج کی جناب خبر جو اسلام آباد کے اندر رات تک تماشا لگا رہا، وہ تماشا تھا 24 نومبر کا جو احتجاج، اور اس کے اندر جو ملزمان گرفتار کیے گئے تھے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان، وہ 100 سے زائد کارکنان جو ہیں وہ آج جج ابو الحسنات ذوالقرنین صاحب کی جو عدالت ہے اس کے اندر ان کو پیش کیا گیا۔ تو 81 ملزمان کو ڈسچارج کر دیا گیا، ان کو بری کر دیا گیا جج صاحب کی جانب سے، اور ساتھ ساتھ یہ حکم بھی جاری کیا گیا جج صاحب کی جانب سے کہ اگر یہ کسی اور مقدمے میں مطلوب نہیں ہے، ان کے وارنٹ گرفتاری نہیں ہے، تو ان کو گرفتار نہ کیا جائے۔ لیکن پھر وہی بات کہ جب پولیس والے وفادار ہیں سسٹم کے، آئین اور قانون کے نہیں، عدالتوں کے حکم کے نہیں، وہ جب سسٹم بنانے والوں کے وفادار ہیں، تو انہوں نے کہا کہ جناب آپ کا آرڈر آپ کر کے گھر چلے جائیں، ہم جانے اور یہ کارکنان جانے، ہم دیکھ لیں گے کہ کیسے ان چیزوں کو مینج کرنا۔ تو جناب 81 ڈسچارج ملزمان کو دوبارہ گرفتار کر لیا گیا پولیس کی جانب سے، اور ملزمان جو ہیں ان کو جج صاحب نے ڈسچارج کیا تھا، اور ساتھ وہ حکم بھی جاری کیا تھا کہ ان کو آپ دوبارہ سے گرفتار نہیں کریں گے۔ پھر وہاں پہ ریاست کا جو ایک بڑا ستون سمجھا جاتا ہے میڈیا، عدالتوں نے بھی اپنے آپ کو اگر بے توقیر کیا تو وہ خود ہی اس کے ذمہ دار ہیں، قاضی فائز عیسیٰ صاحب، اور ان کے بعد چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب، امین الدین خان صاحب جو اس وقت آئینی بینچ کے سربراہ ہیں، وہ سب جو کچھ بھی عدالتوں کے آرڈر کے ساتھ ہو رہا ہے اس کے ذمہ دار ہیں۔ یہ کل کو منہ چھپاتے پھریں گے کہ ہم نے اس ادارے کو، جس کے بارے میں آئین بھی یہ کہتا ہے کہ اس ادارے کو آزاد ہونا چاہیے، عدلیہ کو، ہم نے خود اس کو زنجیروں میں جکڑا ہے۔ تو جناب وہاں پہ جو ریاست کا ایک بڑا ستون سمجھا جاتا ہے میڈیا اور آزاد میڈیا، ان کے ساتھ بھی جو آج پولیس نے کیا، وہ بھی شاید میڈیا کے اپنا کیا درا کہ ان کو پتا تھا کہ جس طرح سے ہم طاقتوروں کو سپورٹ کر رہے ہیں، آج وہی طاقتور جو ہیں ان کی ایما پر یا ان کا سر پہ ہاتھ ہے، تو پولیس نے آج میڈیا کو بھی دھمکیاں لگائیں اور وہاں پہ کوریج سے روک دیا۔ اور وہاں جناب جج صاحب جو ایس ایچ او صاحب تھے اشفاق وڈائچ صاحب، انہوں نے جو صحافی کوریج کے لیے گئے ہوئے تھے، جنہوں نے وہاں سے یہ رپورٹ کیا کہ لوگوں کو جج صاحب کے حکم کے باوجود
پولیس جو ہے وہ غیر قانونی طور پر اٹھا رہی ہے اور صرف کچھ چند لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اٹھا رہی ہے. تو ایس ایچ او جو اشفاق وڑائی صاحب ہیں وہ دھمکیاں دیتے رہے اور ڈراتے رہے. انہوں نے کہا کہ جناب اگر آپ لوگوں نے یہاں سے کوریج کی, یہاں سے کوئی خبر باہر گئی, تو یہاں آپ لوگوں کا بھی وہی حال ہوگا جو حال ان احتجاج والوں کا ہوا ہے. آپ کو بھی انہی کے ساتھ کسی کیس میں ڈال دیا جائے گا. تو پھر ظاہر ہے جب عدالتیں خود ہی اتنا بے تقیر کریں گی تو پھر یہ سارے معاملات جو ہیں یہ ایسے ہی چلتے رہیں گے. اب جناب اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خبر کہ پاکستان تحریک انصاف نے جو عدالت کا رجوع کیا اور 24 نومبر کے احتجاج کے بعد جو ڈی چوک میں آپریشن کیا گیا اور شہید اور لاپتہ کارکنوں کا جو معاملہ ہے اس پہ جو درخواست دائر کی تھی عدالت کے اندر, وہ جناب 23 دسمبر کو سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہے. اور سیشن جج اسلام آباد کا آئندہ سماعت پر شکایت کنندہ کو حاضر ہونے کا حکم. بیرسٹر گوہر صاحب نے یہ درخواست دائر کی تھی اور اس درخواست میں وزیر اعظم, وزیر داخلہ, وزیر دفاع, آئی جی اسلام آباد اور نامعلوم افراد کو فریق بنایا گیا. 12 شہید, 38 زخمی, 139 لاپتہ کارکنوں کی لسٹ بھی درخواست کے ساتھ منسلک ہے. یہ وہی لسٹ ہے جس کے بارے میں کل جو پاکستان ٹیلی ویژن جو 35 روپے ٹیکس کے ساتھ چلتا ہے پاکستانیوں کے, وہ اس پہ فیصلہ بھی کر چکا ہے کہ جناب اس کا وہ لسٹ بے نقاب ہوگی. عدالت کے ساتھ عدالت کو جب یہ لسٹ منسلک کر کے اس درخواست کے ساتھ جمع کروائی جا چکی ہے تو عدالت نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا وہ لسٹ جو پاکستان تحریک انصاف نے دی ہے وہ سچی ہے یا جھوٹی ہے. پاکستان ٹیلی ویژن اس چیز کا فیصلہ نہیں کرے گا. تو اب دیکھیں کہ عدالت یہاں پہ بھی کیا اپنی مظلومیت یا جو وہ یہی بتائیں گے کہ ہمارے پر کاٹ دیے گئے ہیں جناب, ہمارے تو اب اختیار میں کچھ نہیں ہے, یا واقعی عدالتیں جو ہیں وہ اس کے لیے کچھ کرتی ہیں اور حکومت کو یا جو ذمہ داران ہیں ان کو کٹہرے میں کھڑا کرتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ کل ایک خط لکھا گیا تھا جناب, اور عدالت کی بے تقیری کے بارے میں لکھا گیا تھا, ججز کی اپوائنٹمنٹ کے بارے میں لکھا گیا تھا, اور وہ خط تھا جسٹس منصور شاہ صاحب کا. اور خط لکھا تھا انہوں نے جناب جسٹس جمال مندوخیل صاحب کو. اور جسٹس جمال مندوخیل صاحب کیونکہ رولز کمیٹی کے چیئرمین ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ اب کیونکہ جو نئے ججز کی تعیناتی ہے اس میں ایگزیکٹو کا رول بہت زیادہ ہے, عدلیہ کا اختیار کم ہو گیا, تو اس سے غیر سیاسی ججوں کی بھرتی جو ہے وہ مشکل میں پڑ جائے گی اور لوگوں کا اعتماد اٹھ جائے گا اس چیز سے. تو آج اس خط کا جناب جواب دے دیا گیا, اور جسٹس جمال مندوخیل صاحب نے 26ویں آئینی ترمیم کا ذکر کیا, لیکن انہوں نے کہا میں اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا کیونکہ یہ معاملہ ابھی سپریم کورٹ میں موجود ہے. مزید جناب انہوں نے لکھا کہ آپ کی سفارشات پر پہلے ہی ڈرافٹ میں شامل ہیں. کمیشن نے چیف جسٹس کو رولز بنانے کے لیے کمیٹی تشکیل کا اختیار دیا, اور چیف جسٹس نے رولز بنانے کے لیے میری سربراہی میں کمیٹی تشکیل دی. کمیٹی کے 2 اجلاس ہو چکے. اٹارنی جنرل منصور امان, علی ظفر, فاروق ایچ نائک اور اختر حسین کمیٹی ممبران نامزد ہوئے. آپ کی تجاویز کو پہلے بھی زیر غور لائے اور اب بھی دیکھیں گے. آئندہ بھی اپنی تجاویز رولز کمیٹی کو دے سکتے ہیں. جوڈیشل کمیشن رولز میں آپ کی زیادہ تر تجاویز کو شامل کیا گیا. ججز تعیناتی سے متعلق آپ کی تجاویز کا خیر مقدم کرتا ہوں. آئینی مینڈیٹ ہے عدلیہ آزاد, غیر جانبدار ہو, عدلیہ کے ججز اہل اور ایماندار ہوں, اور رولز کمیٹی ان مقاصد کے حصول کے لیے بہترین طریقہ کار واضح کرنے کے لیے پرعزم ہے. رول کمیٹی کے 16 دسمبر اجلاس میں آپ کی تجویز پر غور ہوگا. تو جناب وہ باتیں جو منصور شاہ صاحب نے ان کو کی, اپنی تجاویز بھی دیں اور یہ بھی کہا کہ ججز کی جو اپوائنٹمنٹ ہے وہ اب غیر سیاسی رہنا مشکل ہے کیونکہ ایگزیکٹو کی تعداد زیادہ ہوگی ہے ان کی اپوائنٹمنٹ کی جو کمیٹی ہے اس کے اندر. تو جناب جب ججز خود یہ باتیں بول رہے ہوں کہ جناب عدالتوں کا نظام اب بہتر نہیں ہے, تو لوگوں کا رشتہ, لوگوں کا اعتبار جو ہے وہ کمزور پڑتا جائے گا. آپ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کے خط سے لے کے جو جج محمد عباس کے خط اور اس کے بعد جو کچھ بھی عدلیہ کے ساتھ ہوا اور اب تک جیسے یہاں تک پہنچا, تو یہ سوچیں کہ اس چیز کا ذمہ دار کون ہے. سب سے بڑے ذمہ دار شاید اس کے عدالت کے اندر ہی موجود ریٹائرڈ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب, اور اس کے بعد اب کے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ فریدی صاحب, جو اب پتہ نہیں کن کے مشوروں پہ عمل کر رہے ہیں اور دور دراز علاقوں کے اندر جو ہے وہ انہوں نے جانے کا فیصلہ کیا کہ جی وہاں کی عدلیہ کا نظام ٹھیک کروں گا. سر آپ پہلے سپریم کورٹ آف پاکستان کا نظام تو ٹھیک کر لیں, اور جو بڑے شہروں کی عدالتیں ان کا تو کم سے کم آپ حال دیکھ لیں کہ آپ کے آرڈرز کو کس طرح سے ہوا کے اندر اڑایا جاتا ہے. باقی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں جناب اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان پر اپنی رحمت نازل کرے. پاکستان زندہ باد.